خداوند یسوع مسیح کے القادر جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری زندگیوں میں آج کا پاک سبت کا دن بخشا ہے، تاکہ میں اور آپ ہم سب مل کر خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے اس کے دینی حکم کی تابع داری کر سکے، اور اس کا حکم ہے کہ میری یادگاری کے لیے آج ہم سب اس کی یادگاری کے لیے، اس کے حکم کی تابع داری کے لیے اس کے قدموں میں موجود ہیں۔ تو ہم اپنے زندہ خدا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لائق کیا ہے اور ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرتے ہوئے اپنے حضور آنے کا وقت دیا ہے، کیونکہ خدا حکم دیتا ہے کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا۔ یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس دن کی اہمیت کو نہ صرف جاننا ہے بلکہ ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا 6 دن ہمیں کام کاج کے لیے دیتا ہے، اور 7واں دن جو خدا کا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ بھی رفاقت کر سکیں۔ آج کی اس خوبصورت رفاقت کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے عشاء ربانی کے تعلق سے سیکھیں گے۔ عشاء ربانی کیا ہے، کب اس کا مقرر کیا جانا مقرر ہوا، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جی صبح میرے عزیزو، جب ہم لفظ عشاء کی بات کرتے ہیں تو عشاء کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شام۔ عشاء کا مطلب کیا ہے جی؟ شام۔ اور ربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رب کا کھانا، یعنی ایسا شام کا کھانا جو خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا ہو، ایسا شام کا کھانا۔ آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس پاک ساکرامنٹ کا آغاز کروایا تھا تو تب تو وقت شام کا تھا، لیکن ہم صبح کے وقت اس پاک ساکرامنٹ کی ادائیگی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے، سوال آ سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں دنیا کی کوئی کتاب مہیا نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس سوال کا جواب خدا کا زندہ اور لا تبدیل مؤثر کلام ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے کے بعد، یعنی شام کتنے بجے؟ 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ ان کا دن جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد شام 6 بجے شروع ہوتا ہے، اور ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے دن کا آغاز سورج کے نکلنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہم سورج کے نکلنے کے بعد تمام چرچز جو ہیں اس پاک ساکرامنٹ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کے دن کا آغاز کتنے بجے شروع ہوتا ہے جی؟ شام 6 بجے۔ ان کے دن کا آغاز شام 6 بجے ہے۔ اب بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے خود کہا پس شام ہوئی اور صبح ہوئی سو آج بھی بنی اسرائیل قوم خدا کے اس مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کا دن جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد یعنی شام 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس پاک رسم کو، پاک ساکرامنٹ کو شام کے وقت مقرر کیا، اور ایک عید کے موقع پر مقرر کیا، اور وہ عید جو تھی وہ عید فصح تھی، جس کا ذکر آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس پاک ساکرامنٹ کو مقرر کیا تو تب بنی اسرائیل قوم عید فصح منا رہی تھی، اور خدا نے اس عید کو منانے کے لیے
बनी इसराइल कौम को कहा था कि तुमने कौन से महीने में इस ईद को मनाना है? अबीब के महीने में। और ये बनी इसराइल कौम का जो कैलेंडर है, जो यहूदी कैलेंडर है, उस कैलेंडर के मुताबिक ये उनका साल का पहला महीना है। हम जब अपनी बात करते हैं तो हम साल के महीनों में जब आते हैं तो साल का पहला महीना कौन सा होता है जी? जनवरी। लेकिन बनी इसराइल कौम का जो पहला महीना है, उनके कैलेंडर के मुताबिक जो खुदा ने अपने कलाम में रखा है, वो अबीब का महीना है। इसे सुरयानी में और कुलदानी में निसान का महीना भी कहा जाता है। सो ये पहला महीना खुदा ने बनी इसराइल को कहा था कि तुमने अबीब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबीब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया। अब ये ईद फसा जो थी, ये बनी इसराइल कौम क्यों मनाती थी? खुदा ने इन्हें वजह भी बताई थी कि इसलिए तुमने इसको मनाना है क्योंकि जिंदा खुदा जो है वो अपने जोरे बाजू से ईद फसा के दिन बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, छुड़ा लाया अपने जोरे बाजू से। और हम सब जानते हैं गुलामी कोई अच्छी चीज नहीं है, ऐसा ही ना? गुलामी की हालत जो है वो अच्छी चीज नहीं है। बनी इसराइल कौम ने गुलामी में मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ों 430 साल मिस्र में गुजारे। थोड़ा अरसा नहीं है, 4 सदियां, 430 साल बनी इसराइल कौम ने मिस्र की गुलामी में गुजारे। और खुदा ने फिर अपने जोरे बाजू से बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से, फरौन की गुलामी से निकाला और बियाबान में ले आया। सो खुदा ने कहा कि तुमने इस दिन को क्या करना है? याद रखना है, इसे मनाना है। अच्छा जरा गौर करें, हमें भी गुलामी से निकाला गया है, निकाला गया कि नहीं? हमें भी खुदावन यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाकर गुनाह की गुलामी से निकाला है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, दीगर कुतुब का मुताला करते हैं, तो दुनिया में बेशुमार लोग आए, सूरमा आए, अंबिया आए, रसूल आए, मुक़द्दसीन आए, लेकिन किसी ने भी किसी इंसान को गुनाह की गुलामी से निकालने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था। ये इख्तियार मेरे और आपके जिंदा खुदावंद के पास था, जिसे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार गया है। और वो इख्तियार वाला आया और उसने आकर सलीब पर अपना बेशकीमत खून बहाया, अपना बदन तोड़ने के लिए दिया, और यूं उसने मुझे, आपको, दुनिया को गुनाह की गुलामी से निकाल दिया। अब हम गुलाम नहीं हैं, याद रखिए, हम गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसने हमें गुनाह की गुलामी से और हर तरह की गुलामी से निकाल कर अपने फर्जंद होने का, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ये है फर्क। मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाया, फिदिया दिया, हमारा इवज़ी बना, और उसने ईद फसा के मौका पर इस पाक साक्रामेंट को मुकर्रर किया। हम जब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की तरफ आते हैं, जो उसने रोटी के ताल्लुक से, जिंदगी की रोटी के ताल्लुक से बात की, तो आज की दूसरी तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़बान मुबारक से फरमाया है, हमने इस बात को सुना है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है। ये वो रोटी है। बनी इसराइल कौम को भी खुदा ने रोटी कहां से मुहैया की थी? आसमान से। बनी इसराइल कौम ने मन खाया, वो रोटी खाई जो फरिश्तों की खुराक थी। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ये वो रोटी है जो कहां से उतरी है? आसमान से।
اچھا روٹی جو ہے نا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو روٹی سے زیادہ وقت کے لیے دور رکھ ہی نہیں سکتا. سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے اس بدن کو روٹی سے زیادہ وقت کے لیے اسے دور کھانی کا نہیں. چاہے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہم روٹی کا ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ اس بدن کے لیے نا. یہ جو فانی ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، اس بدن کے لیے ہم روٹی کا استعمال کرتے ہیں. اور جب روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ روٹی جو ہے ہمارے بدن کا کیا بن جاتی ہے؟ حصہ بنتی ہے کہ نہیں؟ حصہ بن جاتی ہے. ہم اس سے قوت کو حاصل کرتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا ہم نے اپنی روحوں کے لیے روٹی کا استعمال کیا ہے اسی طرح اس کی بھوک مٹانے کے لیے، جسمانی بھوک مٹانے کے لیے تو روٹی کا استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا ہم نے اپنی روحوں کی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی روح کی بھوک مٹانے کے لیے بھی روٹی کا استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ہے جو اس روٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے تمہاری روحوں کی جتنی بھی بھوک ہے ان کو مٹانے کے لیے میں وہ روٹی ہوں. یسوع نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. اور آگے جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یعنی وہ روٹی جو انہوں نے اپنے جسم کے لیے استعمال کی انہوں نے کھائی اور کیا ہو گئے؟ مر گئے. آگے لکھا ہے میں ہوں وہ روٹی، زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا. بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. میرا گوشت ہے. یہاں پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم طبعی موت نہیں مریں گے. موت کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا نے جب آدم کو سزا دی تو کہا اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس روٹی کو لے گا وہ روحانی طور پر نہیں مرے گا، وہ اب تک زندہ رہے گا. کیونکہ روح جو ہے وہ کبھی بھی مرتی، وہ جہاں سے آتی ہے وہاں پر واپس چلی جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اور وہ جہان کی روٹی کی جو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ روٹی کیا ہے؟ میرا گوشت ہے. اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی تو یہودی جو ہیں وہ بھی سن رہے تھے. اب ان میں جھگڑا شروع ہو گیا. وہ جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی بھی شخص کیسے اپنا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے دے سکتا ہے، کیسے اپنا خون پینے کے لیے دے سکتا ہے. یہ ایک غیر فطرتی بات ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کا نہ تو گوشت کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے ہی نا. اب یہودی جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے. کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں ہے؟ آئیے کتاب مقدس سے ہم جانیں گے. یہاں پر یہودی بحث کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 41ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہودی جھگڑتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. یوحنا کی انجیل 6واں باب 41ویں آیت باقلا میں یوں مرقوم ہے پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. انہوں نے کہا یہ یوسف کا بیٹا نہیں، یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں، اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں.
کہ بحث ہو رہی ہے، یہ وہ بڑبڑا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، لیکن یہودی جو ہیں وہ ابھی بھی جسمانی روٹی کی فکر سے نہیں نکل پائے ہیں، وہ جسمانی روٹی کی بات سمجھ رہے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں روحانی سچائیوں کی بات جو ہے وہ بتائی تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے کہ یسوع مسیح کس طرف بات کر رہے ہیں۔ وہ جسمانی باتوں میں لگے رہے اور جسمانی روٹی کی بات کر رہے تھے، جبکہ خداوند یسوع مسیح انہیں روحانی طور پر ان کی روحوں کے لیے خوراک کی بات کر رہے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو وہ بڑبڑانے لگے اور جھگڑا کرنے لگے۔ یسوع مسیح نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سے بات کی۔ خداوند یسوع مسیح کو علم تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا، آئیے کتاب مقدس میں سے ہم جانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 53ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی۔ اچھا، یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینے کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجیے، اس کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا، اپنے مسیحا پر، اپنے نجات دہندہ پر ایمان لانا۔ اور ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، ایمان سننا کتوں ہے جی؟ اسی کے کلام سے۔ سننا یہاں سے ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ آئیے کتاب مقدس میں سے ہم ذرا اپنے ایمان کے بارے میں بھی جان لیں کہ ہمارا ایمان ہے کیا۔ جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش پاک کلام ہے میرے ساتھ نکالیے۔ قدس پالس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام 15واں باب ہے، 20 آیت کا آخری حصہ ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ایمان کے تعلق سے جانیں گے۔ مقدس پالس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام 15واں باب 30 آیت کا آخری حصہ۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے، یہ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور بہت سے لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع مسیح نہ تو صلیب پر ہوا اور نہ ہی دفن کیا گیا۔ یہ ایمان کی بات ہے، وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم جب اپنی مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک مسیحی کا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق صلیب پر ہوا، دفنایا گیا، اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد۔ اور مسیح یسوع میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب تک تم میرا گوشت نہ کھاؤ اور میرا خون نہ پیو تمہیں ہمیشہ کی زندگی۔ اور گوشت کھانا اور خون پینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسیح یسوع پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ کتوں؟ یہاں سے نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ یہ لوگ مجھے منہ سے تو اے خدا کہتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے، ایمان جو ہے وہ دل سے لانا ہے، دل سے اس پر ایمان لائیں کہ میرا بچانے والا، میرا مخلصی دینے والا زندہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ دل سے ایمان لائیں، یہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد۔ اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا بدن توڑنے کے لیے دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بدن صلیب پر توڑا گیا۔ اس کا بیش قیمت لہو جو ہے وہ فدیے کے طور پر اس نے بہایا۔ اور آج جب ہم اس پاکشاہ کی عبادت میں موجود ہیں تو ہم بھی
اس کی یادگاری کر رہے ہیں. جیسے بنی اسرائیل قوم عید فصح کے دن غلامی سے رہائی کی یاد مناتی تھی، جب ہم پاک شاہ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس دن کو مناتے ہیں جس دن میری اور آپ کی نجات کا انتظام کیا گیا. آج کا دن ہماری نجات کا دن ہے اور ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنا کفارہ دے کر ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دی ہے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا گوشت کھانا اور خون پینے کا مطلب. تو یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کون سی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. میں اسے آخری دن پھر زندہ بھی وہی لوگ کیے جائیں گے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفنایا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ بھی اس نے انہیں کو کرنا ہے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. کیسی زبردست رفاقت ہے جب ہم اس خوراک کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. تو یہ روٹی اور یہ شیرہ نہ صرف ہماری جسمانی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے بلکہ ہماری روحانی زندگی کا بھی حصہ بن جاتی ہے اور ہم مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں اور مسیح ہمیں سکونت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ بہت خوبصورت رفاقت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے جس کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اس میں قائم رہوں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ وہ روٹی نہیں ہے جو باپ دادا نے کھائی اور کیا ہوئے، بلکہ یہ وہ روٹی ہے جسے جو کھا لیتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا بلکہ اب تک زندہ رہتا ہے. اسی صبح میرے عزیزو خدا نے آج ہم صبح کو اس پاک شام میں شامل ہونے کا فضل بخشا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس یادگاری کو یاد کرتے ہوئے اعلانیہ اس بات کا اقرار کرنے والے ہو سکیں کہ جس طرح یہ روٹی توڑی جاتی ہے اسی طرح مسیح کا بدن میرے گناہوں کے لیے توڑا گیا. جب یہ پیالہ لیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع نے اپنے خون سے نیا عہد باندھا ہے اور اس نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا بھی حق بخش دیا. سو میری دعا ہے کہ خدا باپ مجھے اور آپ سب کو اس یادگاری کو صحیح اور مناسب طور پر یاد کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھائے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو لینے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کون سی زندگی ہے. اس لیے چرچ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے پاک شام میں شامل ہونے کے لیے. جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کا استحکام کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں سنی جاتی ہیں اور یہ دعائیں پہلے کہا جاتا ہے کہ دعائیں سیکھیں اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دعائیں سناتے ہیں. پھر انہیں مسح کیا جاتا ہے پاک تیل کے ساتھ اور انہیں اس پاک شراکت میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. سو مسیح یسوع میرے عزیزو، جس طرح ہم بڑے اس رفاقت کا حصہ بنتے ہیں اسی طرح ان بچوں کو بھی جو بالغ ہو جاتے ہیں، جنہیں گناہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، گناہ کو جان لیتے ہیں، تو انہیں بھی مسح کر کے اس پاک رسم میں، اس پاک ساکرن میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو کر اب تک کیا رہ سکیں، زندہ رہ سکیں. خدا یسوع ناصری ہم سبوں کو اسی طرح درستگی کے ساتھ ان پاک رازوں کا حصہ بنتے ہوئے، اس میں شامل ہوتے ہوئے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے صلہ سے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں. میں ایمان رکھتا ہوں